اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ کوثر کا 21 دن کا وظیفہ ساری زندگی کی خوشحالی، ساری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ صرف 21 دن سورہ کوثر کا یہ عمل ہے، یہ آپ کر لیں، اس کو پڑھ ڈالیں۔ آپ کی بن جملہ مسائل جو خاص طور پہ پیسے اور رزق دولت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ زندگی بھر صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے آنے والی جو پیڑھی ہوگی نا، آگے جو بچے ہوں گے اور ان کے بچے ہوں گے، کبھی ان تک بھی غربت جو ہے وہ اپروچ نہیں کرے گی، اللہ ان کو خوشحال کر دے گا۔ آپ یہ 21 دن جو ہے وہ پورے کر لیں۔ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات، ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ جب یہ 21 دن آپ کر لیں گے نا، تو اس کو تو آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کی جو تعداد یعنی کنٹینیو رکھنی ہے آگے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو اس میں اگر ناغہ ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اکثر خواتین سے یہ مسائل آتے ہیں کہ جناب اگر کوئی عمل جو ہے اس کی کسی آیت یا کسی سورہ کے اگر ہم عامل بن گئے تو پھر جو اس کی کنٹینیوٹی کے لیے جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کہ اگر اس میں ہمارے ڈیز کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ گیپ آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے دنوں میں اگر اس میں ناغہ بھی ہو جائے تو کوئی شرم کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن جو 21 دن آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، اس میں آپ کے لیے ریکویسٹ ہے بہنوں کے لیے کہ وہ پاک ہونے کے بعد اس کو شروع کریں تاکہ ان کا یہ عمل کا ڈیوریشن پورا ہو جائے۔ اور مرد حضرات کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دن کا کوئی بھی وقت آپ اپنی مرضی سے مقرر کر لیں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد آپ کا ٹائم ہے تو فجر کر لیں، ظہر کے بعد ٹائم ہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد کر لیں، سوتے وقت کر لیں، تہجد کے ٹائم پہ کر لیں۔ ٹائم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریگولیرٹی کا مسئلہ ہے کہ بھی آپ نے اس کو 21 دن میں اس کو ریگولر پڑھنا ہے، اور 21 دن کے بعد پھر آپ نے اس کو 21 بار اپنی روٹین میں رکھنا ہے۔ وہ چاہے آپ کسی بھی ٹائم پہ روز وہ 21 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اب بات یہ ہے کہ سورہ کوثر کو کتنا پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو تو آپ نے اس عمل کے لیے خاص طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 313 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل 21 دن پرفارم کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی زندگی میں یہ عمل کر لیتا ہے 21 دن کا، اس کو آگے وہ اس کی مداومت رکھے یا نہ رکھے، اس عمل کے امپیکٹ اس کی زندگی پہ رہیں گے اور بہت زبردست آئیں گے۔ اگر وہ اس کو کنٹینیو رکھ لیتا ہے، یعنی عمل کے 21 دن پورے ہو گئے، اب اس کے بعد اس نے 21 بار، کم از کم 21 بار، ورنہ یہ 129 والا بھی فارمولا اس پہ لگتا ہے، 129 بار بھی اگر وہ کنٹینیو رکھے گا تو بہت زبردست آنے، لیکن 21 بار تو کم از کم بندہ پڑھ ہی سکتا ہے، چلتے پھرتے کہیں سفر میں ہو، گاڑی پہ بیٹھا ہو، کہیں بھی وہ اپنا اس کو یہ ہے کہ میرا عمل قائم رہے، اس کے جو ہے ثمرات آتے رہیں۔ نمازوں کی پابندی صرف انہی کسی دنوں میں نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے کرنی ہے۔ دیکھیے نماز ایک ایسا عمل ہے، میں اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ان دنوں میں نماز، بھائی ان دنوں میں نماز کیا، نماز تو فرض ہے مسلمان پہ، اس کے لیے تو ان دن یا ان دن نہیں ہے۔ یہ تو جب تک سانس چل رہی ہے اور آپ کو جب تک آخری سانس تک آپ نے نماز کی تو پابندی کرنی ہو، تو بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے کہ اگر آپ مطلب ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اشارے سے پڑھیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی اتنی پابندی اگر مذہب میں بتائی ہمارے دین نے تو پھر عمل تو بنتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی میں 21 دن کا عمل کر رہا ہوں تو 5 وقت نماز پڑھ لوں، اور دل میں بیک اینڈ پہ ہماری سوچ جو چل رہی ہوتی ہے ہوتی کہ چلو جی عمل ہو جائے، پیسے ویسے آ جائیں، پھر دیکھی جائے گی۔ تو قدرت ایسی بات، آپ کی کیا خیال ہے؟ آپ کی سوچوں سے اللہ واقف نہیں ہے، پھر رزلٹ نہیں ملتے اگر آپ بیک اینڈ پہ ایسی سوچ لے کے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، جو کام بھی آپ کرنے جا رہے ہیں کسی مجبوری سے نہیں، خوش دلی سے اور پورے دل سے کریں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں کہ اللہ پاک جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، کوتاہیاں، ان کو آپ معاف فرمائیے، آگے غلطی نہیں ہوگی۔ پھر دیکھو تبدیلی کیسی آتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کوئی عمل بھی کر رہے ہوں تو یہی سوچ پہلے چل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس بابے نے بتایا کام کرے گا کہ نہیں، چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی ایسی سوچ رکھ کے کوئی وظیفہ کسی کا بھی بتایا کرے گا تو وہ نہ کرے، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، اس کو کچھ بھی، کیونکہ اللہ آپ کی سوچوں سے واقف ہے، آپ کی ہدیتوں سے، ہر چیزوں سے واقف ہے۔ تو مہربانی کریں کہ پورے خلوص کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، اللہ کا کلام ہے اس پہ آپ مطلب فیتھ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، دین پھر چینجز آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ خصوصی اجازت کی لائک کمنٹ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوئی خاص مسئلہ ہو جس کے لیے خصوصی دعا کرانی ہو تو آپ کمنٹ میں وہ مسئلہ اور اپنا نام لکھ دیجیے۔ اگر مسئلہ پرائیویٹ ہے
تو واٹس ایپ نمبر لے لیں, اس پر ڈسکس کر لیں, آپ کو پوری رہنمائی دی جائے گی. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے, ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, جو مختلف وظائف کرنے کے بعد آپ سے حل نہیں ہو رہا, تو واٹس ایپ پر آ کے مجھ سے بات کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے اس مسئلے کے لیے ہم خود سے کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی عمل کر کے آپ کے مسئلے کے لیے ہیلپ فل ہونے کی پوری کوشش کریں گے. باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو خصوصی آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعا میں یاد رکھا کریں. ہم بھی ہر وقت آپ کے لیے جو بھی کمنٹ میں لکھتا ہے کہ دعا کے لیے لکھتا ہے, اس کا نام لے کے دعا کی جاتی ہے. تو آپ سے بھی دعاؤں کی اپیل رہے گی. زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.